سورہ العنکبوت پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 45۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، صدق اللہ العظیم۔ اتلو پڑھتے رہیے، ما اوحیا جو وحی کی گئی، الیکا آپ کی طرف، من الکتابی کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی اسے پڑھتے رہیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیجیے، ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، ولذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی اس آیا کے ابتدائی حصے میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے رہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیغام تبلیغ فرماتے رہے اور مسلسل کی تبلیغ کے باوجود مکہ والے ایمان نہیں لا رہے، تو حضور غمزدہ ہو جاتے۔ طبیعت مبارکہ پر یہ بات بہت زیادہ گراں گزرتی کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور یہ لوگ اثر قبول نہیں کر رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی کیسے دی؟ محبوب یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے نا، آپ اسے پڑھتے رہیے، اس میں حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے قصص ہم نے بیان کیے۔ انہوں نے آپ سے زیادہ عرصہ تبلیغ کی ہے، لیکن ان کی تبلیغ کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے، اور انہوں نے پیغام معجزات بھی اپنی قوموں کو دکھائے، لیکن معجزات دیکھنے کے باوجود وہ لوگ اپنی ضد پر، ہٹ درمی پر، کفر پر، شرک پر قائم رہے۔ تو اگر مکہ والے ایمان نہیں لا رہے تو آپ غم زدہ نہ ہوں، کیوں؟ تاریخ اسب سابق اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے، اس لیے آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوں اللہ نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب کے ذریعے اپنے محبوب کو تسلی دی۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیجیے۔ کیوں؟ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے اندر انواع و اقسام کی عبادات ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، مؤدبانہ قیام ہے، ادب سے ہاتھ باندھ کر قیام ہے، تکبیر ہے، تسبیح ہے، تلاوت قرآن ہے، آقا کریم کی ذات پر درود و سلام ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انسان کو زبان حال سے کچھ کہہ رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا بندہ خدا تو اپنے رب کی اتنی تعظیم بجا لا رہا ہے، اتنی تعظیم کہ اتنے ادب سے کھڑا ہوتا ہے، جھکتا ہے، تکبیر پڑھ رہا ہے،
تسبیح پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام کا درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، لیکن نماز کے بعد تیرے کام اس کے خلاف ہیں۔ اب نماز زبان حال سے کیا کہہ رہی ہے؟ متضاد رویے ترک کر دے۔ یہ جو متضاد رویے نا تیرے کہ نماز میں کچھ اور باہر کچھ اور، نماز اسے کہتی ہے ان کاموں سے باز آ جا، ایک جیسا رویہ اپنا۔ جس طرح تو نماز میں اپنے رب کی بارگاہ میں اتنے تعظیم سے کھڑا ہے نا، نماز کے بعد بھی تیرا یہی حال رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان یہ سارے کام اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی، خشوع اور خضوع سے ادا کرتا ہے۔ اور خشوع اور خضوع کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ کہ گویا انسان کو کہا جا رہا ہے کہ نماز سے نکل کر یہ جو تو اکڑتا پھرتا ہے نا، یہ جو تو انا کے بت پار رہا ہے، سارے جو نماز میں توڑے تھے انہیں اب توڑ کر ہی رکھ، اب دوبارہ جوڑتا کیوں ہے؟ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ اچھا، اب تیسرا، نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے نا، یہ کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کہ بندے تم یہ خیال کر تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ احسان کا معنی سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ درجہ تجھے نصیب نہیں ہو رہا تو کم از کم یہ درجہ تو قائم رہنا چاہیے نا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب خشوع اور خضوع یہ کیا اسے بتا رہے ہیں؟ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب نماز کیا کہہ رہی ہے اسے؟ کہ دیکھ، جب گناہ کرنے لگے نا پھر بھی سوچ لینا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز سے یہ کہہ رہی ہے کہ جب تو گناہ کرنے لگے تو پھر بھی سوچ لینا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح تو نماز میں کہتا نا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرح نماز کے بغیر بھی کہنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ پابندی سے نماز پڑھتے رہو۔ ایک دن آئے گا نماز کی برکتیں تمہیں بے حیائی اور برائی سے روک دیں گی۔ پابندی سے پڑھتے رہو، اقیم الصلاۃ، قائم کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہو، کہا اقیم، قائم کرو، یعنی پابندی سے نماز پڑھتے رہو۔ کیا ہوگا؟ ایک دن نماز کی برکات و ثمرات ظاہر ہوں گی اور وہ تمہیں بے حیائی اور برائی کے سے کاموں سے روک دیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ اکبر کبیر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جو بندہ ہے نا ساری رات قرآن پڑھتا ہے، ساری رات قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور صبح ہوتی ہے تو باہر چلا جاتا ہے، چوریاں کرتا ہے۔ حضور ساری رات قرآن پڑھتا ہے اور دن کو نکل جاتا ہے، چوریاں کرتا ہے۔ تو آپ اس کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان قریب قرآن کی تلاوت اسے چوری سے روک دے گی۔ فرمایا ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تلاوت قرآن اسے چوری سے روک دے گی۔ اسے کہا نماز پڑھتے رہو، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ نماز کی برکات و ثمرات ظاہر ہوں گی اور وہ تمہیں بے حیائی اور برائی سے روک دیں گی۔ اچھا، اب پھر ایک اور دیکھیے، ایک خاک روپ ہے نا یا مٹی کھودنے والا، مٹی کھودتا ہے تو ہر وقت مٹی سے بھرا ہوا تھا، خاک روپ ہے تو جھاڑو دیتا ہے تو ہر وقت گرد و غبار سے بھرا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ جس دن اس کام سے چھٹی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صاف ستھرے نہا دھو کر کپڑے پہنتا ہے، اور پھر جس دن صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے نا پورا دن خیال رکھتا ہے اب میرے کپڑوں کو مٹی نہیں لگنی چاہیے، حالانکہ روز لگتی تھی۔
اب وہ کہتا ہے میرے کپڑوں کو مٹی نہیں لگنے چاہیے، آج وہ اپنے کپڑوں کی ہر طرح حفاظت کرتا ہے۔ اب اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ میرے بندے تم بے شک گناہوں کی مٹی میں آلود ہے، لیکن نماز پڑھتا رہے، ایک دن آئے گا تیرے وجود پر سفید لباس چڑھ جائے گا، نماز تجھے بچا لے گی۔ اسے قائم رکھ، ایک دن ضرور آئے گا کہ نماز اپنے اثرات ظاہر کرے گی اور تو گناہوں سے باز آ جائے گا۔ اچھا، اب پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی کے کاموں سے رکتے نہیں، برائی کے کاموں سے رکتے نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کہاں قرآن نے کہا، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ سارے رک جاتے ہیں، قرآن نے کہا روکتی ہے نماز، اور قرآن نے یہ نہیں کہا سارے رک جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بھی تو بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے نا، لیکن سارے رک جاتے ہیں؟ نہیں نہ رکتے، سارے نہیں رکتے۔ تو کیا اس کا جواب کیا ہے؟ نماز پڑھتے رہو، ایک وقت آئے گا جب تم سچے نمازی بنو گے تو نماز روک دے گی۔ ابھی تم سچے نمازی نہیں بنے، کیوں؟ نماز کی دو کیفیات ہیں، یہ بات اچھی طرح۔ ایک کیفیت کیا ہے؟ انسان پورا اپنے آپ کو حاضر کرے، تلاوت جب شروع ہو تلاوت میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اس کے معانی، نماز کے معانی اور مطالب پر غور کرے۔ امام صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں، یہ خود جو تلاوت کر رہا ہے اس کے معانی اور مطالب پر غور کرے، تدبر کرے، غور و فکر کرے نماز کے اندر، اور اپنے دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہ نماز اسے ضرور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نماز اسے برائی سے روکتی ہے۔ اور دوسری کیفیت یہ ہے تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، حضور کی ذات پر جب درود پڑھنے کا وقت آتا ہے ادب نہیں ذہن میں آتا، مدینے کا تصور نہیں آتا، ذات مصطفیٰ کا تصور نہیں آتا، دعا میں استحضار نہیں ہوتا، حاضر نہیں ہوتا، دعا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن خود حاضر نہیں ہوتا، اس کے خیالات بکھرے ہوئے ہیں، اس کے نظریات بکھرے ہوئے ہیں، اس کی سوچیں بکھری ہوئی ہیں، تو وہ حاضر نہیں ہے۔ تو پھر ایسی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ بے حیائی اور برائی سے نہیں رک رہا تو اسے اپنی نماز کی کیفیت کو بدلنا ہوگا، اپنی نماز کی کیفیت کو بدلے۔ روز نماز مترجم لے، ترجمے والی نماز لے، اور جو نماز میں پڑھتا ہے اس پر غور و فکر کرے، اس کے ترجمے پر تدبر کرے، اس کے ترجمے کو دیکھو، اس کے ترجمے پر غور و خوض کرے اور پھر نماز پڑھے، تو یقیناً اب کی نماز اس کے خیالات کو بکھرنے نہیں دے گی، ایک جگہ مجتمع کر دے، اور یہ نماز اسے بے حیائی اور برائی سے روک لیتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ اس کا مطلب کیا؟ اے نمازی بندے، تو نماز میں جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ اس کے بدلے میں جو تیرا ذکر کرتا ہے وہ تیرے ذکر سے بڑا ذکر ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، ایک وہ ذکر ہے جو تم اللہ کا کر رہا ہے، اور ایک وہ ذکر ہے جو اللہ کر رہا ہے تیرا، تو جو تو نے کیا ہے نا اس سے کئی گنا ذکر وہ بڑا ہے جو اللہ نے کیا ہے تیرا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ بندہ جو نیک اعمال کرتا ہے اس کے تمام نیک اعمال میں سب سے بڑا جو عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے نا، ان نیک اعمال میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے دلیل؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، حضرت ابو درداء فرماتے میں نے حضور سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے اچھا ہے اور سب سے پاکیزہ ہے؟ کون سا عمل سب سے اچھا ہے اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو چاہے چاندی اور سونا صدقہ کرے، تو چاہے کفار سے لڑے اور ان کی گردنیں اسلام کی خاطر مار دے، لیکن یاد رکھ
سونا چاندی صدقہ کرنے سے، کفار سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارنے سے بھی بڑا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر بڑا عمل ہے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے کہ کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن درجے میں سب سے بلند کون سا شخص ہوگا؟ انبیاء اور رسول کے بعد درجے میں سب سے بلند کون سا شخص ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا سبحان اللہ۔ درجے میں بلند ہوگا، سب سے بلند ہوگا درجے میں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جو کفار سے لڑتا ہے، کیا یہ ذکر کرنے والا اس سے بھی بلند ہوگا؟ تو آقا کریم نے فرمایا ایک شخص کفار سے اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے اپنی تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، فرمایا پھر بھی قیامت کے دن اللہ کا ذکر کرنے والا بلند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ قیامت کے دن پھر بھی بلند ہوگا درجے میں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جان کائنات آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اسلام کے تو احکامات بے شمار ہیں، کوئی ایک حکم تو نہیں ہے نا اسلام کا، اسلام کے تو بے شمار احکامات ہیں۔ اللہ کے رسول مجھے یہ ارشاد فرمائیے میں زیادہ کون سا عمل کروں؟ اسلام کے تو احکامات بہت زیادہ ہیں لیکن میں زیادہ کون سا عمل کروں؟ 5 نمازیں، کیا میں نمازیں زیادہ پڑھتا رہوں؟ یعنی نوافل زیادہ پڑھتا رہوں، قرآن زیادہ پڑھتا رہوں، یا کوئی اور کام زیادہ کرتا رہوں؟ کون سا عمل زیادہ کروں؟ تو آقا کریم نے فرمایا عبداللہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اس کو زیادہ بڑھا، یہ زیادہ کر، ٹھیک ہے نا؟ اب کچھ روایات درود پاک کی بھی ہوتی ہیں ملتی ہیں نا کہ کثرت سے درود پاک پڑھو، تو اس کا جواب یہ ہے حضور چاہتے ہیں رب کا ذکر زیادہ ہو، رب چاہتا ہے محبوب کا ذکر زیادہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اصول یہی ہے نا، محب اور محبوب میں یہی ہوتا ہے نا، محب اور محبوب میں یہ ہوتا ہے، محب چاہتا ہے زیادہ ذکر میرے محبوب کا ہو، ٹھیک ہے، اور محبوب چاہتا ہے نہیں میرے محب کا ذکر زیادہ ہو۔ اس سے سرکار سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ذکر کس کا کیا جائے تو سرکار نے جواب یہی دیا، کس کا؟ رب کا، رب کا۔ کیوں؟ سرکار کو رب سے زیادہ پیار تھا، اللہ سے زیادہ محبت تھی نا، اور اللہ کو محبوب سے زیادہ محبت تھی، تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں تو درود پڑھتا ہوں اس لیے تم بھی درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے محبوب کا ذکر زیادہ ہو اور محبوب چاہتا ہے رب کا ذکر زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے توازن کیسے قائم ہوگا کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کریں اور رسول اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کریں، تو توازن یوں ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اپنا ذکر نہیں کرتا، اللہ درود پاک پڑھتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اور ایمان والو تم بھی درود پاک پڑھو۔ اور سرکار نے کیا کہا؟ میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوں، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح توازن یوں ہو جائے گا، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔